गांधी साहब, सूरत निसा की आयत हमें बताती है कि तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ, बहनें, बेटियां और हर वो औरत जिसका शोहर मौजूद है, मगर वो मुशरिक औरत जो तुम्हारे कब्ज़े में आ जाए। यह आयत हमें ये बताती है कि अगर एक मुशरिक औरत हमारे कब्ज़ा में आ जाए तो महज अपने अकीदे की बुनियाद पर कि वो मुसलमान नहीं है, उसका माजी, उसका घर बार, शोहर, उसकी औलाद और उसकी इज़्ज़त और हुर्मत सिर्फ़ एक मुसलमान वॉरियर की जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन पे कुर्बान कर दी जाती है। तो गांधी साहब, क्या ये कानून गैर इंसानी नहीं है? इसका इस्लामी कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके पस मंज़र को समझ लीजिए। जिस वक्त रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, उस वक्त दुनिया में ग़ुलामी बिल्कुल ऐसे ही राइज थी जिस तरह इस वक्त सूद राइज है। जिस तरह सूद इस वक्त पूरी मईशत पर छाया हुआ है, उस वक्त ग़ुलामी पूरी मईशत पर छाई हुई थी। लोगों के यहाँ दसियों की तादाद में ग़ुलाम होते थे। वो कारोबार ग़ुलामों के ज़रिए से करते थे, वो तिजारत ग़ुलामों के ज़रिए से करते थे, उनके खेतों में ग़ुलाम काम करते थे। ये सिर्फ़ नौजवान ही नहीं थे, इनमें बूढ़े भी थे, इनमें बच्चे भी थे, ये घरों में पड़े हुए थे। ये सूरत हाल अल्लाह के पैगम्बर को दरपेश हुई। कुरान मजीद ने इसका इलाज किया और इसको बतदरीज ख़त्म करने के लिए कानून साजी की। जब आप किसी समाजी बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते। अगर एक ही दिन में ये ऐलान कर दिया जाता कि कल से ग़ुलामी का ख़ात्मा हो गया है, तो उसका नतीजा ये निकलता कि सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग कंगाल होकर बाहर फिर रहे होते, उनके पास कोई मईशत का ज़रिया ना होता, लोगों को, औरतों को बाहर फेंक दिया जाता और उसका नतीजा ये निकलता कि वो सवाए काबागरी के और कोई पेशा ना इख्तियार कर सकती। तो कुरान मजीद ने एक तदरीजी तरीका इख्तियार किया इनको ख़त्म करने का। जब तक ये ख़त्म नहीं हुआ, जो कानून चल रहा था उसको छेड़ा नहीं गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस वक्त हम ये कहते हैं कि अगर हमें सूदी मईशत को ख़त्म करना है तो हम अगले दिन बैंक बंद नहीं कर देंगे, बल्कि कुछ वक्त के लिए इन मामलात को ऐसे ही चलने देंगे, यहाँ तक कि हम आहिस्ता आहिस्ता तदरीजी तौर पर इसमें तब्दीली पैदा कर दें। ये चूँकि इस वक्त का मौजू नहीं है, वरना मैं आपको तफसील से बताता कि ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए फिर क्या इक़दामात किए गए। यहाँ तक कि सूरह मोहम्मद ने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को वहाँ पहुँचा दिया कि जिसके बाद ये कह दिया गया कि अब जंगी कैदियों के मामले में दो ही रास्ते बाकी रह गए हैं, इम्मा मन्नम व इम्मा फ़िदा। या तो अब उनको फ़िदिया देकर रिहा कर दिया जाएगा या एहसान के तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। इस तरह जंगों में पकड़े हुए लोगों को ग़ुलाम बनाने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो जब तक ये मामलात नहीं हुए उस वक्त तक ज़ाहिर है कि वही कानून चल रहा था जो अरब में राइज था। लेकिन गांधी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, कुरान में अव्वल तो इसकी नज़री तौर पे दलील नहीं है। अगर आप अहादीस से भी बात करें, आप सारे मुस्लिम माशरे को देखें तो उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि जंगी कैदियों पे एहसान किया गया हो। और दूसरा ये कि मैंने जो आयत बताई है, ये कुरान का एक कानून है जिसे आप आफाकी, कायनाती, यूनिवर्सल कहते हैं। और आप देखें कि अगर ये असूल आप पे अप्लाई होता है तो अगर आपकी एक मुसलमान औरत किसी मुशरिक मर्द के कब्ज़े में आ जाए तो उसमें भी तो यही असूल। तो इस असूल की बुनियाद पे आप आज हम मुतालबा करते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का, या उनके बच्चों की बाजियाबी का, या हम गुआंतानामो बे में अमेरिकी फ़ौज के मज़ालिम पे एहतजाज करते हैं। तो क्या हम गलत करते हैं? क्योंकि हम तो खुद ही नहीं रवायात बात कुरान में बयान नहीं हुई। मैंने तो आपको कुरान की आयत सुनाई है। कुरान मजीद की सूरह मोहम्मद में जब बदर का वाक़या होने लगा है तो ये ऐलान किया गया कि अब जंगी कैदी पकड़े जाएंगे तो उनके लिए दो ही सूरतें हैं। ये कोई हदीस नहीं है, ये कुरान की आयत है। इम्मा मन्नम बादो व इम्मा फ़िदा। जब तुम जंगी कैदी पकड़ लो तो अब इसके बाद किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता, या उसे फ़िदिया लेकर रिहा कर दिया जाएगा या एहसान के तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। फिर मुकातबत का कानून सूरह नूर में नाजिल हुआ, जिसमें जो मौजूद कैदी थे या मौजूद ग़ुलाम थे, लौंडियाँ थीं, उनकी रिहाई के लिए एक बाकायदा कानून बनाया गया जिसको मुकातबत कहा जाता है। उसमें यह बताया गया कि ये लोग अगर एक मखसूस अरसे में अपने आप को अपने पाँव पर खड़ा होने का अहल साबित कर दें तो इनको लाजमन रिहा कर दिया जाएगा। ये उस पूरे के पहले पस मंज़र को समझिए वो क्या चीज़ है। इस आयत में यह बताया गया है कि जब तक इस कानून का नफाज नहीं होता उस वक्त तक ज़ाहिर बात है कि मामला उसी तरीके से चलेंगे। तो कुरान मजीद पूरे को सामने रख के समझा जाता है। मैंने कोई हदीस नहीं सुनाई, कोई वाक़या नहीं सुनाया, ये सब कुरान है। इस वजह से हम मुतालबा करने का हक़ रखते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। हमारे यहाँ ये कभी उसूल नहीं रहा। एक दुनिया के अंदर लानत मौजूद थी, उस लानत को ख़त्म किया हमने, और ख़त्म करने के लिए जो कानून साजी कुरान ने की है, मैं अब भी आपसे बहस करता हूँ, आप उससे बेहतर तरीका बता दीजिए। आपके घरों में जो लौंडियों और ग़ुलामों की खेप मौजूद है वो तो ठीक है कि हम उसको बतदरीज आज़ाद कर देंगे, लेकिन इनकी बात का मतलब ये था कि नई जंगों में जो नई लौंडियाँ मुसलमानों के कब्ज़े में आएंगी उनको भी कब्ज़े में लेने में कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त पहली जंग इस्लाम को दरपेश हुई तो वो बदर की जंग है। सूरह मोहम्मद उससे पहले नाजिल हुई है, उसमें जंगी कैदियों के बारे में कानून बयान कर दिया गया। चुनांचे आप देखिए ठीक उस पर अमल हुआ। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के तमाम कैदी इसी तरीके पर रिहा किए हैं, किसी को गुलाम नहीं बनाया गया। यानी कुछ एहसान के तौर पर रिहा कर दिए गए, कुछ फिदिया लेकर रिहा कर दिए गए, और जो बाकी रह गए उनसे कहा गया आप बच्चों को पढ़ा दीजिए, उसके नतीजे में आपको रिहा कर दिया जाएगा। मुझे ये बताइए उसके बाद इस कानून की खिलाफवर्जी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कब हुई? गांधी साहब, मुझे ये समझ नहीं आता कि आपने अभी लौंडियों का कानून और गुलामों का कानून हमारे सामने एक्सप्लेन किया। सूरह मारिज की आयत नंबर 30 को हवाला बनाकर साहिब तफहीमुल कुरान लिखते हैं कि लौंडियों के साथ एक तरफ जिनसी ताल्लुकात भी जायज़ हैं और उसके लिए किसी निकाह की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ इस्लाम ये कहता है कि अगर आप बग़ैर निकाह के जिनसी ताल्लुकात रखते हैं
تو وہ زنا کے زمرے میں آئیں گے اور 100 کوڑے کی سزا ہے. کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ لونڈیوں کے ساتھ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکولنس کا قانون چل رہا ہے تو بغیر نکاح کے بھی ان کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا جائز ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جائز تھا، اس لیے کہ عرب کا رواج یہی تھا، اس معاشرے کے اندر اس کو نکاح مانا جاتا تھا. میں اب آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. کل اسلام یورپ میں جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں نکاح کی ایک دوسری صورت وجود پذیر ہو چکی ہے. یعنی اس معاشرے میں جب طلاق لینے کو ناممکن بنا دیا گیا یا سخت قوانین نافذ کر دیے گئے تو مغربی معاشرے میں کیا ہوا ہے؟ اب لوگ بغیر روایتی نکاح کے اکٹھے رہتے ہیں، وفاداری کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. کل اسلام وہاں جائے گا تو جاتے ہی اس کو ناجائز قرار دے دے گا، 100 کوڑے کی سزا نافذ کرنا شروع کر دے گا. کچھ وقت کے لیے اس کو گوارا کیا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کی جائے گی. یہ ہوتا ہے سماجی معاملات کی اصلاح کا طریقہ. تو میرے عزیز اس کو سمجھیے کہ معاشرے کیا ہوتے ہیں. یہ نکاح اور طلاق کا معاملہ مسیحی قانون میں بھی ایسے ہی تھا، بلکہ مسیحی قانون میں تو طلاق تک کا تصور نہیں تھا. معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا، اس بگاڑ کے نتیجے میں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہونا شروع ہوا. اس کے بعد یہ ایک نئی صورت وجود میں آ گئی ہے اور یہ آپ گھر گھر دیکھیے وہاں موجود ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور 4 سال 5 سال 6 سال اکٹھے رہتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اطمینان سے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں. یہ جو صورتحال ہوگی جب آپ وہاں جائیں گے، دیکھیے ایک چیز ہے کہ آپ ایک چیز کو صحیح اور غلط کہیں، ایک چیز یہ ہے کہ قانونی طور پر اس کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہر آدمی بیٹھ کے گفتگو کر دے گا جہیز ایک لعنت ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ اپنی بیٹی کو جب بیاہنے لگتے ہیں تو آپ کو جہیز دینا پڑے گا. کیوں دینا پڑے گا؟ اس لیے کہ اس نے اسی سوسائٹی میں جانا ہے، اس معاشرے کے اندر جا کے اس نے ان عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے جو اس کو بالکل ذلیل کر کے رکھ دیں گی. تو آپ کیا کریں گے؟ ایک جانب آپ اس کی اصلاح کا عمل شروع کریں گے اور دوسری جانب ایک چیز کو گوارا کرتے چلے جائیں گے. یہی طریقہ صحیح ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے آیات پڑھی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت تک یہ تعلق قانونی رہے گا جب تک یہ لعنت ختم نہیں ہو جاتی. لونڈیوں کے نکاح میں لیے بغیر ہی آپ ان کو مزید آپ بات کر رہے ہیں. آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ اگر میں آج طوائفوں کا کوئی اڈا ختم کرنا شروع کروں اور آپ لوگوں کو دعوت دوں کہ نکاح میں لے لیں گے. وہ اخلاقی لحاظ سے انتہائی پستی میں گری ہوئی خاتون تھی، ان کو گھروں کے بیویاں بنا کے رکھنا ممکن ہی نہیں تھا. آپ ان کا پہلے مطالعہ کریں صورتحال کیا تھی. اس وقت کتنے لوگ پیش کریں گے اپنے آپ کو؟ میں اگر آج چاہوں کہ یہاں جتنے بدکاری کے اڈے ختم کر دوں اور ان خواتین کو یہ کہوں کہ ان کو نکاح میں لے لیجئے، کون لینے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ آسان نہیں تھا. اصل میں سماجی معاملات میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ خواہشات سے دور نہیں ہوتی. اس کو دور کرنے کے لیے بڑے غیر معمولی حکیمانہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. صاحب بات یہ ہے کہ لونڈیوں سے تعلق کو یکسر اس لیے نہیں ختم کیا گیا شریعت میں کہ یہ عرب کا رواج تھا، یہ آپ نے کہا. لیکن ہم سب بت پرستی کو یکسر ختم کر دیا گیا، وہ بھی عرب کا رواج تھا. ایک عرب کے رواج کو آپ یکسر ختم کر رہے ہیں اور ایک عرب کے رواج کو آپ بتدریج ختم کر رہے ہیں. کیوں؟ اور اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جو قرآن کا منشا تھا اور اب یہ پرماننٹلی ختم ہو چکا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے تو مجھے صرف کہنا ہے کہ کل سے بت پرستی نہیں ہوگی، اس سے کوئی سماجی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. یہاں تو سماجی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان کو نکال کے کہاں پھینک دوں؟ تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو نظریہ تبدیل کرنا ہے. میں یورپ کو اسلام کی دعوت دوں گا تو ان سے کہوں گا آپ کو توحید کو ماننا ہے، یہ تو بڑی آسان بات ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنے رسوم رواج روایات 2 دن کے اندر ختم کر دیں تو میرے خیال میں یہ بڑی غیر حکیمانہ بات ہوگی. تو سماجی معاملات بالکل الگ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. جہاں تک کہ آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ کون یہ فیصلہ کرے گا، یہ فیصلہ تو دیکھیے اس تدریج سے ہو گیا. جب آپ نے آنے کا راستہ بند کر دیا تو اب نیا غلام اور نئی لونڈی تو بنے گی نہیں. جو موجود ہے ان کی ایک عمر ہے، اس کو ختم ہونا. ہم صاحب بات یہ ہے کہ سورہ نور کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ زنا کی سزا 100 کوڑے قرار دیتا ہے، جس کو مسلمان علماء کی اکثریت صرف غیر شادی شدہ جوڑوں پر امپلائی کرتی ہے اور یہ قرار دیتی ہے کہ حدیث کی روشنی میں جو شادی شدہ لوگ زنا کے مرتکب ہوں گے انہیں رجم کیا جائے گا. تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہر ایک کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہے یا صرف غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے؟ میں نے تو یہ بات اپنی کتابوں میں بہت واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ بدکاری کی انتہائی سزا 100 کوڑے ہے. انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جرم بالکل آخری درجے میں ہو گیا ہے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو وہ سزا آپ دے دیں گے. اگر مجرم رعایت کا مستحق ہے تو معاملہ نیچے آ جائے گا. تو اس وجہ سے یہ انتہائی سزا ہے اور یہ سزا دیتے وقت مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے. ان حالات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ تھا یا نہیں شادی شدہ تھا. کیونکہ زنا کے معاملے میں جس طرح چوری کے معاملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی بھوکا تو نہیں تھا، اس نے کسی مجبوری کے تحت چوری تو نہیں کی، کسی استرار میں تو مبتلا نہیں تھا. بالکل اسی طرح اس معاملے میں بھی سوالات کیے جائیں گے. تو لوگ اصل میں ان سزاؤں کو اصل سزائیں قرار دیتے ہیں. یعنی ہر صورت میں زنا کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے؟ ہر صورت میں تو یقیناً نہیں ہوگی، انتہائی سزا ہے.
انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا عادی ہے مجرم جب کسی قانون میں کوئی سزا بیان کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ انتہائی سزا ہوتی ہے. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں چوری کی سزا 7 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جج یہ دیکھے گا کہ اگر چوری اس طرح کے حالات میں ہوئی ہے, مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا تو وہی سزا دے دے گا, ورنہ نیچے آ جائے گا. تو قرآن مجید نے بھی دونوں طریقے اختیار کیے ہیں. بعض صورتوں میں اس نے یہ کیا ہے کہ سزائیں اوپر اور نیچے کی دونوں بیان کر دی ہیں, جس طرح کہ مثال کے طور پر فساد فی الارض کی سزائیں بیان کی گئی ہیں, اور بعض صورتوں میں انتہائی سزا بیان کر دی ہے اور اس سے نیچے کے معاملات کو انسانی معاشروں پر چھوڑ دیا. رجم کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ میں جس نے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو کے فساد پیدا کر ڈالیں, ان کے لیے 4 سزا. جس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قتل اب دہشت گردی بنتا چلا جا رہا ہے, معصوم بچوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں, انتہائی درندگی کے ساتھ بعض اوقات بم چلا دیے جاتے ہیں, تو یہ بھی قتل ہے لیکن قتل نے دہشت گردی کی صورت اختیار کر لی ہے. اسی طرح زنا بالجبر اور عصمت دری کی صورت اختیار کر لیتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے چوری ڈاکے کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں اس کو قرآن نے ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرنا ہے. اس طرح کے مجرموں کے لیے 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں. ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے, دوسری سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے سولی دے دی جائے, تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں, چوتھی سزا یہ ہے کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے جو سزا بھی حالات کے لحاظ سے موزوں ہو وہ دی جا سکتی ہے. سخت ترین سزا بھی بیان کر دی ہے, نرم ترین سزا بھی بیان کر دی ہے. اس میں جو یہ تقتیل کی سزا ہے, عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے, اس کی قدیم زمانے میں ایک صورت رجم بھی تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا بالجبر کے بعد مجرموں کو اور بعض عادی مجرموں کو یہ سزا اس آیت کے تحت دی ہے. اس کا سورہ نور کی آیت سے کوئی قامدی صاحب, جو رجم کے متعلق آپ نے سورۃ مائدہ کی آیت کا ذکر کیا, دراصل وہ آیت رجم کی آیت نہیں ہے. قرآنک لٹریچر میں ہمیں رجم کی آیت کا ذکر ملتا ہے جو کہ ناسخہ او ننسیہ کی ڈیفینیشن میں داخل ہے, جو بھلا دی گئی تھی, اور یہ بخاری میں کتاب المحاربین اور باب رجم میں اس کا ذکر ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کتاب اللہ میں رجم کے حکم کی بھی آیت تھی جسے ہم نے پڑھا, یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا. حضور کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی کیا, لیکن مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے. یہ آیت دراصل بھلا دی گئی تھی. اب سوال یہ ہے کہ جس آیت کو بھلا دیا گیا اس کا حکم کیسے باقی رہا؟ آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں کہ جو زنا بالجبر ہے اس کی سزا رجم ہے. جتنی بھی سزائیں نبی کے دور میں رجم کی دی گئی ہیں وہ زنا بالرضا پہ دی گئی ہیں. کوئی تفسیر پڑھیں, جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں رجم کے وہ سارے کے سارے زنا بالرضا ہیں. پر تفصیلی بحثیں کی ہیں. میری کتاب برہان میں ان میں سے ایک ایک روایت پر تبصرہ کیا گیا ہے. میں ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں, ماعز کے رجم کا واقعہ ہوا, جس عورت سے بدکاری کی گئی تھی اسے کیا سزا دی گئی؟ آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ کیا آپ کا قانون یہ ہے کہ زنا بالرضا ہو جائے تو صرف مرد کو سزا دی جاتی ہے؟ لیکن اس نے تو خود کنفیس کیا تھا نا. میں نے اس کے اوپر بحث کر کے بتایا ہے کہ وہ کس طرح پکڑا ہوا آیا تھا, ان روایات کو بیان کیا ہے. صرف یہی مجھے بتا دیجئے کہ وہ عورت کہاں تھی. اس عورت کا نام مہیرہ تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت کے ساتھ اس کو واپس بھیج دیا, اس لیے کہ زنا بالجبر کا واقعہ تھا. جب ماعز کا رجم ہوا ہے تو اس کے بعد حضور نے خطبہ دیا اسی دن, اور یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جب ہم غزووں کے لیے نکل جاتے تھے اور جو الفاظ استعمال کیے میں ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا, اتنے سخت الفاظ ہیں. اب آئندہ کسی نے اگر یہ جرت کی تو میں اسی طرح رجم کر دوں گا. ایک بات. دوسرے یہ کہ آپ نے سورہ مائدہ کی اس آیت کو اس کو آپ نے سنا نہیں ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فساد فی الارض کا ارتکاب کریں انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے گا. عبرتناک طریقے سے قتل کی ایک صورت رجم بھی ہے, یہ بھی اختیار کر لی جائے گی. کوئی دوسری صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اس میں میرا عام علماء سے اختلاف ہے. میں اپنا اختلاف بیان کر چکا ہوں, اس پر تفصیلی چیزیں لکھ چکا ہوں. آج رائے کرم اس کو بھی پڑھ لیجیے, اس کے بعد آپ زیادہ بہتر بحث کر سکیں گے مجھ سے.